بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑائی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ای وائس ٹی وی کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت پر بیٹھنے کا ایک خوبصورت واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ خدا کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام مسند حکومت پر بیٹھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شاہی تاج سر پر رکھ کر جب تخت پر پاؤں رکھتے تھے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت میں آ جاتا تھا، اور طوطی و طاؤس بھی خدا کے حکم سے اپنے اپنے پر پھیلا دیتے تھے، اور پھر اسے بوئے مشک وغیرہ نکلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب وہ تاج شاہی سر پر رکھتے تھے تو تمام پرندے ہوا کے تخت کے اوپر معلق ہو کر ان کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا، جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسان و حیوان، چرند پرند، جن و پری ان کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی سلطنت بہت بڑھ گئی۔ ایک روز حسب معمول حضرت سلیمان علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ اس دوران دیویوں کے ملک کا ایک بادشاہ حمودیس کسی طرح وہاں آ گیا اور لونڈی سے انگوٹھی حاصل کر کے تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے باعث سارا کاروبار چل رہا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا اور وہ انگوٹھی کے دوبارہ حصول کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بھوکے پیاسے تھے اور ایک بنی اسرائیل کے دروازے پر پہنچے۔ دستک دی تو گھر سے ایک خاتون کی آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں، جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ خاتون نے کہا، میرا شوہر گھر سے باہر ہے، اس کی عدم موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر آئے گا تو تیری مراد پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس خاتون کے باغ میں چلے گئے اور پانی پی کر ایک جگہ سو گئے۔ باغ میں کہیں سے ایک ناگ نکلا اور ان کے قریب آ کر پہرا دینے لگا۔ جب اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے دریافت کیا، یہ شخص کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہے۔ بیوی نے جواب دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام سو کر اٹھے تو ناگ وہاں سے ہٹ گیا۔ خاتون کا شوہر حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت متاثر ہوا اور انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کی پیشکش کو قبول کر لیا اور 3 روز قیام کرنے کے بعد وہاں سے کہیں اور روانہ ہو گئے۔ ادھر حمودیس جو ایک جن تھا، اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک گزرا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو نہیں، کیونکہ حمودیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے تخت پر بیٹھا تھا۔ لوگوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے ایک تدبیر سوچی، چنانچہ انہوں نے مصنوعی سلیمان
یعنی حمودیس کو تو ریت پڑھ کر سنانے کے لیے حمودیس تو ریت نہ پڑھ سکا، جس پر لوگوں نے تو ریت پڑھنا شروع کر دی۔ شیطان کب کلام الہی سن کر ٹھہر سکتا ہے؟ حمودیس وہاں سے تو فوراً غائب ہو گیا اور انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریا کے کنارے چند لوگوں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا، چنانچہ آپ بھی ایک شخص کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ اتفاق سے وہی مچھلی ان کے جال میں آ گئی جس سے انگوٹھی نکلی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہی مچھلی پکانے کے لیے اس شخص سے خرید لی۔ ان کو قطعاً معلوم نہ تھا کہ ان کی انگوٹھی اس مچھلی نے نگلی ہے۔ گھر آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی اپنی بیوی کو دی اور کہا کہ اسے آج شام پکا لینا۔ جب ان کی بیوی نے مچھلی کا شکم چاک کیا تو اس سے انگوٹھی نکل آئی، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً پہن لیا اور انگلی میں پہن لیا، جس کے بعد ان سے چھینا ہوا تخت انہیں واپس مل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش سمجھا جس میں وہ پورے اترے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، اس وقت بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، میرے انتقال کو جنات سے پوشیدہ رکھا جائے تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی، چنانچہ جنات نے شیشے کے محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تیار کیا، اور یہی اکثر وہ عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے گئے اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے، اور اس دوران ان کے جسم خاکی سے روح پرواز کر گئی، چونکہ ان کا رائب وہ بہت تھا اور اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتے، اس لیے جنات آپ کو زندہ تصور کر کے کام کرتے رہے۔ ایک عرصہ اور رات تک ان کا جسم لکڑی کے سہارے کھڑا رہا۔ جب دیمک نے عصا کو کھا لیا تو عصا ٹوٹنے کے باعث حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر پڑا۔ اسی وقت جنات کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، چنانچہ وہ پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ ہوا حکم خدا سے تخت سلیمانی کو اڑا کر لے گئی۔ اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آ گئی ہوگی۔ اس طرح کی خوبصورت واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے آنے والی اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔